اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے لے کر 182 تک کے تفسیر چل رہی ہے۔ بخیل اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ نہ کرنے کی برائی کے سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں، دیکھو تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ جب تم کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرو تو تم میں سے بعض بخیل کرتے ہیں، اور جو شخص بخیلی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے نفس سے بخیلی کرتا ہے، اس میں اسی کا نقصان ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے منہ پھیر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے دوسروں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، تمہارے تمام اعمال کا اسے علم ہے، تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، تمہارے ہر عمل کی سزا یا جزا اس کے یہاں مقرر ہے، اس سے بے خوف نہ ہو جانا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مال طلب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم عنقریب قیامت کے دن اس کا فیصلہ کریں گے۔ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اس سے پہلے جو یہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کا بھی فیصلہ کریں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ اب عذاب سوزاں کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ تمہارے افعال بد کی سزا ہے جو تم نے موت سے پہلے بھیج دیے تھے، یعنی جو تم اپنی دنیاوی زندگی میں کرتے رہے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، اس نے تمہیں یہ عذاب دے کر تم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ تو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے جس کے تم خود ذمہ دار ہو، نہ برے عمل کرتے نہ سزا پاتے۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، قرآن مجید کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی تھے، اس لیے کہ اس کے آگے یہ الفاظ ہیں، وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یعنی انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا قرآن مجید کی روح سے اس جرم کے مرتکب یہودی ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر ان کے بعد بہت سے رسول بھیجے، من جملہ ان کے ابن مریم بھی تھے جن کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی تھی، اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی تھی۔ لیکن اے بنی اسرائیل، تم نے کبھی کسی رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت نہیں کی۔ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر آیا جن پر عمل کرنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے سرکشی کی اور ان احکام پر عمل نہیں کیا، بلکہ ان رسولوں میں سے ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ کیونکہ یہودی انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے تھے، لہذا انہوں نے ہی یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔
اے ایمان وانو، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستہ میں خرچ کرنے میں بخیلی نہ کیا کیجیے، زکوٰۃ اور دوسرے مالی فرائض کو ضرور ادا کیا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں گستاخی نہ کلمات کہا کیجیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔